السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دو سورتوں کی فضیلت جاننے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ دو صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، دوسری اور تیسری نمبر پر یہ دو صورتیں آتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران ہیں۔ سورۃ البقرہ جس میں 280 پر 6 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ مدینے میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ مسلمان مکے میں منتشر تھے، الگ الگ تھے، جدا جدا تھے۔ مدینہ آنے کے بعد اکٹھے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے سماج اور جماعت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو احکامات ان کے لیے ضروری تھے اس سورت کے اندر نازل فرمائے۔ اس سورت کا اگر ہم مطالعہ کریں، نماز، روزہ، عمرہ، حج، طلاق، نکاح، تجارت، معاملات، اخلاق، حلال و حرام، الغرض کئی ساری تعلیمات اس سورت کے اندر اہل ایمان کو دی گئی ہیں۔ اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے یہ سورت 1000 خبر، 1000 امر اور 1000 نہی پر مشتمل ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے سماج کو، معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، سورۃ البقرہ کی تعلیمات انتہائی اہم ہیں سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کا امیر اور سردار ایسے شخص کا انتخاب کیا جو سورۃ البقرہ کو جانتا تھا۔ پیارے نبی نے اس شخص کو امیر بنا کر اس لشکر کو روانہ کیا۔ محترم ناظرین، معلوم یہ ہوا اگر ہمارے سماج کے وہ ذمہ دار، وہ سردار جو سماج کے بڑے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم سورۃ البقرہ میں موجود تعلیمات اور اس کا علم حاصل کریں۔ محترم ناظرین، سورۃ البقرہ یہ ایسی سورت ہے جس کی فضیلت احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ ینفر الشیطان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ سورت اگر ہم اس کی تعلیمات پر غور و فکر کریں، پیارے نبی نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی۔ وہ گھر
جو شیاطین، جنات، جادو، آسیب ان تمام چیزوں کے گھیرے میں ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں اپنے گھروں سے ان تمام چیزوں کو نکال دیں، ضروری ہے کہ ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، سورۃ البقرہ کو پڑھیں، جس کا ایک نام زہرا کہا گیا۔ زہرا کے معنی روشن کے آتے ہیں، چمک کے آتے ہیں، اجالے کے آتے ہیں، یعنی جو گھر شیاطین کے اندھیرے سے، شیطانی اندھوروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنے گھروں میں اجالا لانا چاہتے ہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ محترم ناظرین، سورۃ البقرہ کی فضیلت میں یہ بات بھی آتی ہے، یہ سورت باعث برکت ہے، اس سورت کا پڑھنا برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقرأ البقرہ، اے لوگو سورۃ البقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ اس سورت کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور جو اس سورت کو نہیں پڑھتا اس کے لیے باعث حسرت ہے۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ سورۃ البقرہ پڑھتا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے، جادو، جنات، اس طرح کے جو بھی شر والی چیزیں ہیں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، گویا وہ بندہ بالکل حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس سورت کی یہ فضیلت ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ سورت گھروں میں فرشتوں کے نزول کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں فرشتے نازل ہوں، آسمان سے فرشتے اترے، مجھے اور آپ کو ضروری ہے سورۃ البقرہ پڑھا کریں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں، ایک رات میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں میرا وہ گھوڑا جو میرے بازو میں بندھا ہوا تھا، جیسے ہی میں سورۃ البقرہ پڑھ رہا ہوں وہ گھوڑا بدک رہا ہے، ناچ رہا ہے، ہل رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، گھوڑا بھی بدکنے سے خاموش ہو گیا، اچھلنے سے خاموش ہو گیا، پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر دوبارہ گھوڑا بدکنے لگا۔ مجھے ڈر ہوا کہیں وہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو روند نہ دے، نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ حضرت اسید بن حضیر کے بیٹے یحییٰ وہیں پر سو رہے تھے، لہٰذا ڈر محسوس ہوا۔ انہوں نے نماز ختم کی، تلاوت ختم کی، کیا دیکھتے ہیں اپنے اوپر آسمان کی طرف ایک سایہ موجود ہے، ایک سایہ موجود ہے جس میں روشنی موجود ہے، چمک موجود ہے، دھیرے دھیرے وہ روشنی آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان کیا، کہا اے اللہ کے نبی رات میں میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید سے کہا، اے اسید وہ فرشتے تھے دراصل تمہاری قرآن کی تلاوت سننے کو آئے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ایسے ہی تلاوت جاری رکھتے، ایسے ہی قرآن پڑھتے، ایسے ہی سورۃ البقرہ پڑھتے، صبح میں اور سارے لوگ بھی اس بادل کو، اس سائے کو، اس روشنی کو دیکھ لیتے۔ محترم ناظرین، یہ حدیث بھی بتاتی ہے میں اور آپ اگر سورۃ البقرہ کو پڑھیں گے ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوگا، فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ فضیلت والی سورت ہے۔ اسی طرح فضیلت والی سورتوں میں سورۃ آل عمران بھی ہے، جو 200 آیتوں پر مشتمل ہے، جس میں 20 رکوع ہیں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقرأ القرآن، اے لوگو قرآن پڑھا کرو،
اس لیے کہ یہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا 2 نور والی سورتوں کو پڑھا کرو۔ کون سی ہے وہ 2 نور والی سورتیں، روشنی والی سورتیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ 2 نور والی سورتیں ہیں، جو ان کو پڑھے گا قیامت کے دن یہ 2 سورتیں اپنے پڑھنے والے کے اوپر 2 بادل کی طرح، 2 سائبان کی طرح، یا 2 پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی جھنڈ کی طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گی، اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کریں گی، جنت میں داخل کروائیں گی۔ تو محترم ناظرین، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران بڑی فضیلتوں والی سورتیں ہیں۔ ان سورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے اور اپنے گھروں میں کثرت سے ان سورتوں کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھ کہنے والے کو، تمام سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق